اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرعان الاول انہ کما لا یجوز بیع المیتۃ منفردۃ کذالک لا یجوز بیعها منضمۃ الی مزکا ولو باعها فإن كان المزکا ممتازا صح البیع فیہ وبطل فی المیتۃ کما سیجیء فی محلہ وَإِنْ كَانَ مُشْتَبِهًا بِالْمَيْتَةِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَنْفَعَةً مُحَلَّلَةً بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْاجْتِنَابِ عَنْ كِلَا الْمُشْتَبِهَيْنِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الْمَيْتَةِ مِنْ حَيْثُ الْانْتِفَاعِ فَأَكْلُ الْمَالِ بِأَزَائِهِ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ كَمَا أَنَّ أَكْلَ كُلِّ مِنَ الْمُشْتَبِهَيْنِ فِي حُكْمِ أَكْلِ الْمَيْتَةِ۔ شیخ صاحب نے یہاں پہ دو یعنی دو شاخیں عنوان کی ہیں، دو مسائل عنوان کیے ہیں، جو دو مسائل بیع میتہ سے نکل رہے ہیں، یعنی حرمت بیع میتہ، میتہ مردار کا کھانا۔ جیسے ہم نے بتایا کہ نجاسات جو ہے وہ 10 ہیں، تو پیشاب، پاخانہ، خون، منی، مردار۔ خون تیسرا ہے، منی، مردار، تو 5واں مردار ہے۔ تو پانچ چیزیں جو خون جائندہ رکھتے ہیں ان کی نجس ہیں۔ اس میں پھر 3 آپ ایڈ کر دیں گے، کتا، سور، کافر، اور 2 شرابیں ہیں، تو 5 3 8 اور 2 10۔ تو یہ شراب اور جو کی شراب یہ الگ الگ کرتے ہیں نا، جو الگ ہے، اس کو جائز کیا تھا اہل سنت نے، تو اس لیے جو ہے وہ ابو حنیفہ نے اس کو جائز کیا تھا جو کی شراب کو، تو اس لیے اس کو الگ سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ جیسے احرام کی 3 چیزوں کو ایک ہی شمار کیا ہے، اس طرح سے شراب تو ایک ہی جز ہے۔ بتا دیا، اس کی وجہ بتا دی میں نے آپ کو۔ تو وہ احتیاط واجب کیا ہے آیت اللہ ثانی نے، نجس نہیں ہے، یعنی انہوں نے احتیاط واجب کی ہے، فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ دیا ہو کہ نجاست خور حیوان کا پسینہ جو ہے وہ پسینے کی نجاست کے اوپر جو ہے وہ بھلے سے جلال اور نجاست خور حیوانی کیوں نہ ہو، تو اس کا پسینہ، اسے اعتراض دوری اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ فتویٰ دیا اور نجس احتیاط واجب کی ہے، وہ بھی آیت اللہ ثانی نے کی ہے، باقی فقہا نے نہیں کی۔ تو جو متفق علیہ کامنلی ایکسیپٹڈ جو نجاسات ہیں وہ 10 ہوئی، جو میں نے آپ کو بتائیں۔ تو اب یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے گاڑی چلی مرغیوں کی حیدرآباد سے جو ہے وہ کراچی تک، اب راستے میں اس میں جو کچھ مرغیاں تھیں وہ مر گئیں، تو اب یہاں پر جو ہے وہ گردن مڑولی بھی مرغی ہو گئی اور زندہ مرغی بھی ہو گئی، دونوں مکس ہو گئی۔ تو اب یہ تو میں نے آپ کو مثال دی، لیکن اب یہ اس کا گوشت بنائے، دونوں مرغیوں کا گوشت بنائے، اور یہ گوشت جو ہے وہ مکس ہو جائے، تو اگر مثال کے طور پر ایک جو ٹوکری تھی اس میں جس مرغیوں کا گوشت بنایا اس نے، تو اس میں مزکا اور میتہ مردار اور جو ذبح کی بھی مرغیاں تھیں وہ ان کا گوشت جب مکس ہو گیا، تو کہا کہ بیع جو ہے دونوں کا باطل ہے، کیونکہ مکس ہو گیا۔ اگر الگ ہے، جو مردار کا گوشت ہے وہ الگ ہے، گردن جو مری ہوئی مرغی ہے اس کا گوشت الگ ہے، اور جو ذبح کی ہوئی مرغی ہے اس کا گوشت الگ ہے، تو جو جتنا گوشت اس نے ذبح کی ہوئی مرغی کا بیچا ہے اس میں جو وہ پیسے جائز ہو جائیں گے، اور جو اس نے گردن مڑولی ہوئی مرغی کا بیچا ہے اس میں جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے، جائز نہیں ہوگا اس کا بیچنا، کیونکہ میتے کے حکم میں آ جائے گا، اور میتے کے حکم میں آ جائے گا تو دونوں سے اجتناب واجب ہو جائے گا، تو بیچنا صحیح نہیں ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر مزکا اور میتہ دونوں مکس ہو جائے، یا میتہ اور مزکا دونوں الگ الگ ہو، تو الگ الگ ہو تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ مزکا میں صحیح ہے، میتے میں جائز نہیں ہے، اور اگر جو ہے وہ مکس ہو جائے
تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میتے کے حکم میں اور اسے دوری اختیار کرنی چاہیے. انہیں دلیلوں کی بنیاد پر جن دلیلوں کی بنیاد پر انہوں نے مردار کے بیچنے کو حرام قرار دیا. ٹھیک ہے نا. البتہ شیخ کی نظر آپ نے جو ہے وہ کل جان لی تھی کہ شیخ نے یہ کہا کہ مردار کا بیچنا اگر اس میں منفعت ہو تو مجرد نجاست جو ہے وہ اس کی علت منع بیع جواز بیع جو ہے وہ اس سے نہیں روک سکتی. یعنی علت منع بیع میتہ نہیں بن سکتی صرف نجاست. اگر منفعت محللہ موجود ہے تو مردار کا بیچنا جائز ہے. تو یہ بات ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ اگر الگ الگ ہو تو تب بھی جو ہے وہ مردار ہے, مردار کے گوشت کو جو ہے وہ ڈسپوز یعنی اس کو جو ہے وہ میتے کے حکم میں اس کو پھینکنا ہے, اس سے وجوب اجتناب ہے, اس پہ جو ہے وہ کوئی پیسہ نہیں کما سکتے. لیکن بعض روایات میں یہ آیا کہ جو مردار ہے وہ ان لوگوں کو دیا جائے گا جو مردار کو کھانا جائز سمجھتے ہیں. بیع مما یسہل بیع المیتۃ, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں یا جو دوسرے لوگ ہیں. تو اب جیسے کچھ ٹرک میں مرغیاں آئیں, اب یہ جو ہے وہ مولوی کا فرض ہے ان احکام کو بتانا, لوگوں کو سکھانا. مولوی اپنے فرائض نہیں ادا کر رہا ہوتا تو جو ہے وہ معاشرہ خراب ہو رہا ہوتا. مولوی کا فرض ہے بتائے اسے, اب اس کا تو نقصان ہو گیا, اس کا اتنا جو ہے وہ گوشت جو مرغی آئی, اب یہ اس نے جو ہے وہ پیسے کے لیے, تو یہ کہاں جائے گا پیسہ؟ تو یہ کیا کرے, اس کو یہ الگ رکھ لے. اور جو ہندو, قصائی, ڈیسائی اس ٹائپ کے جو لوگ آتے ہیں جو مردار کو کھانا جائز سمجھتے ہیں, ان کو یہ مرغی جو ہے وہ دے دے گا. یہاں عام طور پہ بازاروں میں کوئی پتہ چلتا ہے کون عیسائی ہے کون ہندو؟ ہاں, کیسے نہیں پتہ چلتا؟ آپ کو نہیں پتہ چلتا نا, لیکن جو بیچنے والا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے. وہ اپنے کسٹمر کو, ایک ایک کسٹمر کو جانتا ہے اور ان کی تمام خصوصیات کو بھی جانتے ہیں. تو جو حدیث میں آیا اس سے وہ فائدہ اٹھائے نا. ایک جو آپشن دیا گیا آپ کو تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یا تو آپ اس کو جو ہے وہ مثال کے طور پر جیسے مچھلیوں کی غذا یا مرغیوں کی غذا بنانی ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں, یا کسی اور چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں, پرندوں کی غذا میں. جیسے کچھ لوگ جو ہے وہ بلی کو دیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ شوقین ہیں بلی کو, وہ تو ان کو آپ وہ والا گوشت اس میں دے دیں. یا یہ کہ جو یسہل المیتۃ, جو میتہ کھانے کو جائز سمجھتے ان کو آپ بیچ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مردار کو بھی بیچ سکتے ہیں, لیکن اس کو بیچیں گے مما یسہل بیع المیتۃ. اور دیکھیں یہی چیزیں صحیح انسان اگر پڑھے, آیت اللہ سیستانی سے استفتاء کیا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں, پیزا جو ہے وہ اس میں پگ بھی ہوتا ہے نا, بعض آپشنز جو ہے وہ پگ کے بھی ہوتے ہیں, سور کا بھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلمان ہے اس کو نہیں دے سکتا, لیکن جو کافر ہے جو اس کو حلال سمجھتا ہے اس کو کھلا سکتا ہے. تو ہندو اور عیسائیوں کی اس میں جا کے ایک شاپ مرغی کھول کے مری ہوئی مرغی سستی لے کے وہاں بیچ دیں جا کے, تو زیادہ ہاں صحیح ہے, بیچ دیں, آپ بیچ سکتے ہیں. یہ جو اس میں آیا ابھی اس کو پڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. شراب جائز نہیں, شراب جائز نہیں ہے. جو ان کو جائز سمجھتے ہیں ان کو تو دیتے ہیں نا. نہیں, جو شراب کو جائز سمجھتے ہیں تو شراب میں الگ مسائل ہیں. بہرحال شراب جو ہے وہ یعنی شیخ نے وہاں پہ بحث کی ہے, ابھی آئے گی اس کی جو بحث آئے گی جب بات کریں گے. خوب. فرعان الاول انہو کما لا یجوز بیع المیتۃ منفردۃ, جس طرح سے مردار کا بیچنا الگ سے جائز نہیں ہے, کذالک لا یجوز بیعها منضمۃ الی مزکا, اسی طرح سے جائز نہیں ہے اس کا بیچنا جبکہ وہ اس کو ضمیمہ کیا جائے مردار کو مزکا کی طرف. یعنی اگر یہ ٹرک میں مرغیاں لے کر کے آیا اور یہ جو زندہ مرغیاں ہیں یہ تو ذبیحہ بن جائیں گی, اور جو مرغیاں مر گئیں ان میں ضمیمہ کر کے بیچے تو ولو باعہا, اگر اس نے بیچا, فإن کان المزکا ممتازا, اگر جو ذبیحہ ہے وہ ممتاز ہے, الگ ہے, جو
مردار گوشت سے اور میتے سے الگ ہے ذبیحے کا گوشت. تو ساحل بیو فی ہے، جیسے دو گوشت لے کر کے آیا اور دونوں الگ الگ ہیں. ایک اس نے کہا یہ مردار کا ہے یا گردن مڑولی ہوئی مرغی کا ہے یا مری ہوئی مرغی کا ہے، اور ایک اس نے کہا کہ ذبیحہ مرغی کا ہے. تو ساحل بیو فی ہے وہ بطل فی المیتۃ، اور میتے میں جو ہے وہ باطل ہو جائے گا. کما سیجیء فی محلہ، مثال کے طور پر اگر اس نے 10 کلو مردار کا گوشت دیا اور 10 کلو جو ہے وہ ذبیحے کا گوشت دیا، تو 10 کلو میں پیسے صحیح ہو جائیں گے اور 10 کلو کے پیسے باطل ہو جائیں گے، حرام ہو جائیں گے. وَإِنْ كَانَ مُشْتَبِهًا بِالْمَيْتَةِ، اگر دونوں مکس ہو جائیں، مکس کر کے بیچے گا پھر تو جائز نہیں ہوگا نا. نہیں. وَإِنْ كَانَ مُشْتَبِهًا بِالْمَيْتَةِ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَنْفَعَةً مُحَلَّلَةً، اس لیے کہ منفعت محللہ تو اس کی ختم ہو گئی. بناءً علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبہین، اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ دونوں مشتبہ سے جو ہے وہ پرہیز کرنا ضروری ہے. جیسا کہ علم اجمالی میں دو طرف سے جو ہے وہ علم اجمالی کی دو طرف سے اجتناب کرنا واجب ہے. فہو فی حکم المیتۃ من حیث الانتفاع فاکل المال باعضائہ، اس کے مقابلے میں مال کو کھانا اکل المال بالباطل، اکل مال بالباطل ہے، اور اکل مال بالباطل حرام ہے. کما ان اکل کل من المشتبہین فی حکم اکل المیتۃ، جس طرح سے مشتبہین میں سے ہر ایک کو کھانا جو ہے وہ میتے کو کھانے کے مترادف ہے. ومن ہنا یعلم، اور یہاں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ لا فرق فی المشتری، مشتری میں بھی فرق نہیں ہے کہ وہ ہندو ہو، ڈسائی ہو، عیسائی ہو، المستحل للمیتۃ ہو یا غیر ہو. لیکن فی صحیحۃ الحلبی و حسنۃ الحلبی اذا اختلط المزکى بالمیتۃ بیع ممن یستحل المیتۃ، روایت موجود ہے اور اس پہ فتویٰ بھی دیا ہے. وہ کہ نحوہما عن کتاب علی ابن جعفر، علی ابن جعفر کی جو کتاب ہے اس میں تمام معتبر حدیثیں، کیونکہ علی ابن جعفر اگر وسائل میں صحیح ذرائع سے صاحب وسائل کے طرق یعنی طریقہ وہ صاحب وسائل سے علی ابن جعفر تک کی جو طریق ہے اگر وہ معتبر ہے، تو علی ابن جعفر جو ہے وہ امام موسیٰ ابن جعفر کے بھائی تھے، امام کاظم کے بھائی. تو بھائی جو ہے وہ امام معصوم سے اگر ایک سوال کر رہا ہے تو وہ تو حجت ہے. صرف یہ کہ اس کی جو طریق ہے اگر صاحب وسائل نے ذکر کیا تو آپ طرق کو دیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے مسائل علی ابن جعفر جو وسائل میں نقل ہوئے، وسائل سے ہٹ کے نقل ہوئے تو ان کا پھر میں نہیں بول سکتا، لیکن وسائل میں نقل ہوئے اور اس کی طریق صحیح ہے جو کہ ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ حجت ہو جائے گا. تو اس لیے اسے حجت سمجھتے ہیں. تو یہی چیز جو ہے وہ کتاب علی ابن جعفر میں بھی آئی اور صحیح حلبی میں آئی. صحیح حلبی یا حسن حلبی، یعنی اچھا پھر یہ دیکھ کہ صرف روایت کے لیے یہ کافی نہیں ہوتا کہ وہ مطلب صحیح ہو سند کے لحاظ سے، بلکہ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ فتویٰ دیا گیا ہو. تو وَالسَّوْجَهَ الْعَمَلَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ فِي الْكِفَایَہ، کفایہ میں، کفایہ فی الفقہ ہے یہ، کفایہ میں اس پر عمل کو وجیح قرار دیا گیا. یعنی انہوں نے کہا کہ وہ ہوتا ہے نا باب استفعال شمردن کے معنوں میں، یعنی انہوں نے وجیح گنا ان اخبار کے اوپر عمل کو وجیح گنا گیا. وَهُوَ مُشْكِلٌ مَعَ أَنَّ الْمَرْوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام أَنَّهُ يُرْمَى بِهِمَا. اب شیخ جو ہے وہ جوڑ جمع کرتے رہتے ہیں. شیخ جو ہے وہ ایک تو شیخ جو ہے نا، شیخ کا مسئلہ یہ ہے، شیخ جو ویسے تو شیخ ضابطوں پہ بھی بہت چلتے ہیں، ضابطے سکھاتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، ثابت بھی کرتے ہیں. لیکن شیخ کافی حد تک جو ہے وہ دوسروں کی باب انسداد علم کے بھی کافی حد تک جو ہے وہ قائل ہیں. تو ظنیات کو بہت شیخ جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک صحیح روایت کے مقابلے میں آپ جو ایک روایت جس کا حسن کوئی حسب و نسب و اصل و وہ پتہ ہی نہیں، تو وہ روایت کیوں اس کے مقابلے میں لے کر کے آ رہے ہیں. تو لیکن اب شیخ ذہن کھولنے کے لیے بیان کر رہے ہیں. نہیں، ذہن کھولنا یہ کھولنا تو نہیں ہوتا نا. بہرحال وہ مشکل کہنا مشکل ہے اس پہ عمل کرنا. مان المروی عن امیر المومنین انہ یرمی بہما، جو روایت ہوا ہے امیر المومنین سے وہ یہ کہ ان دونوں کو پھینک دیا جائے گا. دونوں کو کس کو؟
لڑکے لڑکی دونوں کو پھینک دیا جائے گا. ہاں میتا اور مزکہ دونوں کو جو ہے وہ پھینک دیا جائے گا. وَجَوَّزَ بَعْضُهُمْ الْبَيْعَ بِقَصْدِ بَيْعِ الْمُزَکَّى. بعضیوں نے یہ کہا کہ یہ گوشت جو مکس ہوا ہے اس میں مردار بھی ہے اور اس میں ذبیحہ بھی ہے، تو یہ مکس گوشت کو اس نیت سے بیچے گا کہ صرف ذبیحہ کو بیچ رہا ہے. تو جیسے 20 کلو ہے تو 10 کلو کے پیسے لے لے گا اور 10 کلو ہی کی نیت سے یہ جو ہے وہ بیچے گا. اب 10 کلو جو ہے وہ کون سی مرغی اس میں ذبیحہ کی ہے اور کون سی بوٹی اس میں جو ہے وہ مردار کی ہے، کون سی ہے تو پتہ ہی نہیں، مکس ہو گیا ہے. تو کہا کہ قص سے جو ہے وہ جواز کے لیے کافی ہے. وفیہ ان القص لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکہ لاجل الاشتباہ. کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم علم اجمالی والے ہیں اور ہم یہ بتا چکے ہیں کہ قصد فائدہ نہیں پہنچاتا بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمزکہ. اس کے بعد کہ ہم فرض کر چکے ہیں کہ انتفاع بالمزکہ جائز نہیں ہے لاجل الاشتباہ، اشتباہ کی وجہ سے، کیونکہ جو مزکہ ہے ذبیحے کا گوشت ہے وہ مردار کے گوشت سے مکس ہو گیا. تو مکس ہونے کی وجہ سے جو منفعت محللہ تھی کھانے کی وہ تو ختم ہو گئی. جب ختم ہو گئی تو پھر یہ مردار کے حکم میں اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے. نعم لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فی الشبہۃ المحصورۃ وجواز ارتکاب احدہما جاز البیع بالقصد المذکور. کہنے اگر علم اجمالی میں دو طرف ہو اور آپ یہ کہیں کہ علم اجمالی میں موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے، مخالفت اجمالیہ ہو سکتی ہے، ایک سائٹ کو آپ ارتکاب کر سکتے ہیں مخالفت کا، تو مخالفت قطعیہ حرام ہے اور مخالفت اجمالیہ حرام نہیں ہے. اگر علم اجمالی میں آپ موافقت قطعیہ کے قائل نہ ہو تو پھر یہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ 10 کلو اس میں سے نکالیں گے اور قصد مزکہ سے اس کو جو ہے وہ بھیج دیں. جیسے 2 پیکٹ ہیں، اب دونوں مکس ہو گئے، نہیں پتہ کہ کون سا پیکٹ جو ہے وہ ذبیحے کا تھا اور کون سا پیکٹ جو ہے وہ مردار کا تھا. اب جب مکس ہو گئے تو وہ کیا کرے گا، کسی ایک کو جو ہے وہ بھیج دے گا، دوسرے کو جو ہے وہ ضائع کر دے گا. اب یہ قسمت پہ ہے کہ اس کی قسمت میں کیا آتا ہے. یہ کس صورت میں ہے کہ اگر آپ علم اجمالی میں اس کے قائل ہو جائیں، لیکن شیخ تو اس کے قائل نہیں ہیں. وَلَكِنْ لَا يَنْبَغِي الْقَوْلُ بِهِ فِي الْمَقَامِ. شیخ بولتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، یعنی نظر اپنی دیتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ سزاوار نہیں ہے القول بہ فی المقام لأن الاصل فی کل واحد من المشتبہین عدم التزکیہ. کہہ رہے ہیں کہ جو اصالت عدم تزکیہ ہے وہ دونوں میں جاری ہوگی. اب جیسے مثال کے طور پر یہ پیکٹ رکھا ہوا ہے تو اصل یہ ہے کہ یہ ذبیحے کا نہیں ہے، پھر دوسرا پیکٹ رکھا ہوا ہے تو اس کے بارے میں بھی اصل یہ ہے کہ یہ بھی ذبیحے کا نہیں ہے، یہ بھی ذبیحے کا نہیں ہے. غایت الامر العلم الاجمالی بتزکیۃ احدہما وہو غیر قادح فی العمل بالاصلین. غایت امر یہ کہ آپ کو اجمالاً پتہ یہ ہے کہ دو میں سے ایک پیکٹ جو ہے وہ ذبیحے کا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتا اصلین پہ عمل کرنے میں. یعنی اصل تو یہاں پہ کیا ہے، اصل جو جاری ہوگی اصالت عدم تزکیہ ہے. اصل یہ کہ یہ ذبیحے کا گوشت نہیں ہے تو میرے لیے کھانا حرام ہے. گوشت میں لحمیات میں اصالت عدم تزکیہ جاری ہوتی ہے. آپ کسی جو ہے وہ جیسے چائے پینے جائیں تو آپ کو شبہ ہو کہ بھئی یہ جو مسلمان ہے اس سے کوئی ہندو رکھا ہوا ہے دودھ نکالنے والا، اب وہ بھینس سے جو دودھ نکالتا ہے تو وہ نجس کر دیتا ہے اس کو دودھ کو، تو برتن دھونے والا بھی جو ہے وہ بھی ہندو ہے، تو پھر جو ہے وہ اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر تو پتہ ہو گیا آپ کو، پھر آپ اس کا جو وہ گلا بھی پکڑ سکتے ہیں، اس کو طریقے سے پیار محبت سے بھی سمجھا سکتے ہیں. تو یہ تو پتہ ہو گیا. علم کی صورت میں آپ کا جو وظیفہ وہ الگ ہو گیا. ایک دفعہ یہ ہے کہ آپ کو شک ہے، تو شک کی حالت میں جو ہے وہ اصالت
اصالت الصحہ، اصالت صحت فعل مسلم، مسلمان ہے، مسلمان کو نجاست نہیں کھلائے گا، اصل یہ. تو اس اصل پر جو وہ شک کی حالت میں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو، آپ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں، آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں اصالت الصحہ کے اوپر. تو چائے پینے میں تو آپ کہیں گے کہ اصالت الصحہ، لیکن لحمیات میں جو ہے وہ اصالت عدم تزکیہ جو ہے وہ جاری ہے. تو وہاں پہ بھی یہ کہ اگر مسلمان کھلا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں یار مسلمان کھلا رہا ہے تو آپ شک نہیں کریں گے، یعنی اس میں بھی. لیکن جیسے قصاب سے آپ لینے جاتے ہیں گوشت، تو آپ کو 100% تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ بھی گوشت ہے وہ ذبیحہ، یہ بھی آپ کسی میں بھی شک کر سکتے ہیں، لیکن شک کی جگہ نہیں ہے کیونکہ مسلمان کے ہاں سے لے رہے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے سے لیں، ہندو سے لیں، یا کسی کا نہیں پتہ کہ یہ یعنی مسلمان تو ہے نہیں اب، تو وہاں پہ پھر اصالت عدم تزکیہ جاری ہوگی. وَإِنَّمَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِجَوَازِ ارْتِكَابِ أَحَدِهِمَا فِي الْمُشْتَبِهَيْنِ. إِنَّمَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِجَوَازِ ارْتِكَابِ أَحَدِهِمَا فِي الْمُشْتَبِهَيْنِ. قول صحیح ہے. إِنَّمَا يَصِحُّ الْقَوْلُ بِجَوَازِ ارْتِكَابِ أَحَدِهِمَا فِي الْمُشْتَبِهَيْنِ إِذَا كَانَ الْأَصْلُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا الْحِلُّ. اگر اصالت الحل دونوں میں جاری ہوتی، شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر ذبیحے کی جگہ مثال کے طور پر بسکٹ ہوتے تو بسکٹ میں جو ہے وہ اصالت الحل دونوں میں جاری ہو جاتی، تو وہاں پر جو ہے وہ آپ کہتے ہیں ایک بسکٹ جو ہے وہ ان کا کھانا صحیح نہیں ہے، غصبی ہے یا مثال کے طور پر، اور ایک بسکٹ جو ہے وہ یا ان کو جو ہے وہ مثلا نجس ہو گئے ہو، کچھ اس طرح کا تصور کریں کہ اصالت حل جو ہے وہ دونوں طرف جاری ہو جائے. تو جہاں پر شیخ کہہ رہے ہیں کہ اصالت حل علم اجمالی میں دونوں طرف جاری ہو رہی ہو، وہاں پر آپ ایک طرف کا ارتکاب کر سکتے ہیں. لیکن جہاں پر علم اجمالی میں دونوں طرف اصالت عدم تزکیہ جاری ہو رہی ہو یا اصالت حرمت جاری ہو رہی ہو، وہاں پر ایک طرف کا بھی ارتکاب نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایک اضافی مطلب ہے جو شیخ نے یہاں پر کہا علم اجمالی کے حوالے سے، اس کو نوٹ کریں. علم اجمالی میں اور پہلے تو شیخ نے بول دیا کہ کسی ایک طرف کا بھی ارتکاب نہیں کر سکتے، اب اس میں مزید تفصیل دے دیں. علم اجمالی میں اگر دونوں طرف اصالت عدم تزکیہ جاری ہو، اصالت عدم تزکیہ جاری ہو، جی دونوں طرف اصالت عدم تزکیہ جاری ہو، اصالت لکھو نا، اصالت عدم تزکیہ، الاصل ہو عدم التزکیۃ احدہما، اصالت عدم تزکیہ جاری ہو تو ارتکاب نہیں کر سکتے. تو ارتکاب یعنی ارتکاب یعنی ایک طرف کا ارتکاب نہیں کر سکتے. ارتکاب سے مراد یعنی کسی ایک طرف بھی آپ مخالفت نہیں کر سکتے. نہیں ابھی صبر کر جائیں نا، جو مطلب صورت ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر دونوں طرف اصالت عدم تزکیہ جاری ہو تو کسی ایک طرف کا بھی ارتکاب نہیں کر سکتے، اور اگر دونوں طرف اصالت حلیت جاری ہو، جیسے دونوں طرف بسکٹ ہے تو دونوں بسکٹ جو ہے وہ کھانا میرے لیے کیا ہے، حلال ہے. اگر دونوں طرف ایسی چیز نہ ہو جس میں تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو اگر دونوں طرف اصالت حلیت جاری ہو تو کسی ایک طرف کا ارتکاب جائز ہے. یعنی کسی ایک طرف بھی مخالفت نہیں کر سکتے، کسی ایک طرف مخالفت نہیں کر سکتے، مخالفت کر سکتے ہیں نا اگر اصالت حل جاری ہوگی. پہلی صورت یہ تھی کہ اصالت عدم تزکیہ جہاں جاری ہوگی تو کسی ایک طرف بھی ارتکاب یا مخالفت نہیں کر سکتے، اور جہاں دونوں طرف اصالت حلیت جاری ہو رہی ہو، جیسے
بسکٹ کی میں نے مثال دی نا، لحمیات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ، اس میں مجھے پتہ ہے کہ دو میں سے ایک جو ہے اس کا کھانا حرام ہے میرے لیے، لیکن اصالت ہل دونوں میں جاری ہو جائے گی. تو جب ایک طرف کی مخالفت کر سکتے، حالت عدم تسکیہ جاری ہو تو ایک طرف کر سکتے ہیں، ایک جائز ہو جائے گی. ایک جائز. دیکھو آپ پہلے سمجھو نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں اصالت عدم تزکیہ دونوں طرف جاری ہو تو کسی ایک طرف کا بھی نئی ارتکاب نہیں کر سکتے، مخالفت نہیں کر سکتے، اور جہاں دونوں طرف اصالت ہل جاری ہو وہاں ایک طرف کا جو ہے وہ ارتکاب کر سکتے ہیں، مخالفت کر سکتے ہیں. اگر دونوں طرف اصالت حلیت جاری ہو رہی ہے تو اصل یہ علم اجمالی ہی کی نفی ہے یا تحلیل کی تحلیل ہو گئی ہے؟ یعنی علم اجمالی کی ہی مخالفت کر رہے ہیں نا، تو علم اجمالی کی مخالفت کی صورتیں بیان کر رہے ہیں شیخ کہ علم اجمالی کی مخالفت دو صورتوں میں ہوتی ہے. ایک دفعہ علم اجمالی کی دونوں طرف میں اصالت حل جاری ہو رہی ہے، تو وہاں پر اگر آپ دونوں کا ارتکاب کر لیں گے تو مخالفت قطعیہ ہو جائے گی، پھر تو علم اجمالی کی یعنی مخالفت ہو جائے گی نا. لیکن کسی ایک طرف کا آپ ارتکاب کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اصالت حل دونوں طرف جاری ہو رہی ہے. اگر دونوں طرف کو لے لیا تو پھر تو مخالفت قطعیہ ہو جائے گی، علم اجمالی کی مخالفت ہو جائے گی. لیکن ایک طرف کی مخالفت اگر آپ کریں گے تو اصالت حل جاری کرتے ہوئے اس کی مخالفت آپ کر سکتے. لیکن جہاں اصالت عدم تزکیہ دونوں طرف جاری ہو رہی ہو وہاں پر علم اجمالی کی مخالفت نہیں کر سکتے. تو یہ گوشت کا مسئلہ یہاں پہ اس لحاظ سے پیچیدہ ہے کہ یہاں پہ اصالت عدم تزکیہ حاکم ہے دونوں طرف میں. اسی کو تحلیل بھی کہا جاتا ہے نا کہ اطراف تحلیل ہوگی. اطراف تو تحلیل اس وقت ہوں گی جب آپ مخالفت کریں گے میرے بھائی، یعنی جب اصل جاری ہوگی جب تحلیل ہوگی نا. جب علم اجمالی تحلیل ہوگی نہیں، اس میں علم اجمالی بہم خورد یعنی ختم ہو گیا. علم اجمالی تحلیل مطلب یہ تھوڑی کہ حلال حرام ہو جائے گا. علم اجمالی کی جو ایک صورت بنی تھی وہ ختم ہو گئی. وہ ختم کیسے ہو گئی؟ آپ نے مثلا ایک طرف جو ہے وہ دونوں طرف علم اجمالی تھا، مبتلا بے اور غیر مبتلا بے کے درمیان تھا. تو جو غیر مبتلا بے ہے وہ تو میرے ابتلا میں نہیں ہے، تو آپ جو مبتلا بھی ہے اس کا آپ نے ارتکاب کر لیا، علم اجمالی ختم ہو گیا. تو بسکٹ میں دونوں طرف جو ہے وہ اصالت الحل جاری ہوتی ہے. اگر دونوں بسکٹ ہیں، دو بسکٹ کے پیکٹس ہیں اور ایک کا کھانا میرے لیے حرام ہے، مجھے پتہ ہے کہ ایک جو ہے وہ کسی دوسرے کا اور ایک میرا ہے، تو اب یہاں پر اصالت عدم تزکیہ جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ بسکٹ ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ اصالت حل دونوں میں جاری ہو رہی ہے، تو یہاں پر ایک پیکٹ جو ہے وہ میں استعمال کر سکتا ہوں. یعنی کہ جہاں پر تحلیل ہوتی ہے وہاں پر علم اجمالی ہی ختم ہو جاتا ہے. ہاں، تحلیل کا یہی مطلب ہوتا ہے، تحلیل کا جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم تمام اطراف پر عمل کر سکتے ہیں. تمام اطراف پہ پھر بھی عمل نہیں کر سکتے، غیر مبتلا بے پہ کیسے عمل کریں گے؟ اب یہ بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ علم اجمالی کی ابھی یہ جو بات بتا رہے ہوتے ہیں نا پہلے وہ مطلب طالب علم کو چاہیے جو مطلب وہاں پہ استاد بتا رہے ہیں، جو شیخ بتانا چاہ رہے ہیں پہلے اس کو سمجھے کہ شیخ وہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں نا. پھر جب درس ختم ہو جائے پھر آپ اس کے بارے میں علم اجمالی کی جو جزیات ہیں یا فریات ہیں ان کے بارے میں بحث کریں. پہلے جو ان کا مطلب ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر اور یہ کس سے جو ان کی گفتگو ہو رہی ہے. تو وہ جو سامنے والا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی علم اجمالی ہے آپ کا، تو یہاں پہ آپ اصالت الحل کو جاری کر دیں. کہا یہاں پہ اصالت حل جاری نہیں ہوتی، یہاں پہ ہوتی ہے اصالت عدم تزکیہ. اور اصالت عدم تزکیہ میں اگر کوئی علم اجمالی میں بھی اجازت دیتا ہے کہ ایک طرف کا آپ مخالفت کر لیں، ارتکاب کر لیں، تو وہ اس صورت میں دیتا ہے کہ جب اصالت الحل جاری ہو اور یہاں پہ اصالت عدم تزکیہ حاکم ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ علم اجمالی کی مخالفت ایک طرف میں بھی جائز نہیں ہے. غایت الامر العلم الاجمالی بتزکیۃ احدہما وهو غیر قادح فی العمل بالاصلین وانما یصح القول بجواز ارتکاب احدہما فی المشتبہین اذا کان الاصل فی کل منہما الحل وعلم اجمالا بوجود الحرام فقد یقال ہنا بجواز ارتکاب احدہما
اتکالاً علی اصالت الحل. کہہ رہے ہیں غایت امر یہ ہے کہ علم اجمالی رکھنا کہ دو میں سے ایک پیکٹ جو ہے وہ ذبیحے کا ہے. یہ اصلین پر عمل کرنے میں مضر نہیں ہے. تو کب ہم ایک طرف کا جو ہے مخالفت کر سکتے تھے؟ انما یسع القول بجواز ارتکاب احدہما فی المشتبہین. کب؟ اذا کان الاصل فی کل منہما الحل، جب اصالت حل دونوں طرف جاری ہوتی، جیسے بسکٹ کی مثال دی. وعلم اجمالاً بوجود الحرام، اور حرام کا بھی اجمالاً علم ہوتا. فقد یقال ہنا بجواز ارتکاب احدہما اتکالاً علی اصالت الحل. تو اصالت حل پہ اعتماد کرتے ہوئے آپ یہ فتویٰ دے سکتے تھے کہ ایک طرف علم اجمالی کی آپ اس کی مخالفت کر سکتے ہیں. وعدم جواز ارتکاب الاخر بعد ذلک. دیکھیں آپ کتاب کو پڑھیں گے نا، اسی میں سارے سوال کے جواب آ جائیں گے. اور پھر دوسری طرف میں نہیں نیت ٹپکے مولانا صاحب کی. ایک طرف اگر جو وہ کر لیا ارتکاب تو کہیں گے اب وہ کیا پتہ کہ وہ جو کھایا تھا وہ تو مردار ہوگا، اب یہ شاید ذبیحہ ہو. تو یہ توجیحات کر کے آپ دوسری طرف کی طرف نہیں دیکھ سکتے، دوسری طرف حرام ہی رہے گی. وعدم جواز ارتکاب الاخر بعد ذلك حذرا عن ارتکاب الحرام الواقعی، یعنی حرام واقعی سے کے ارتکاب سے اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ پھر تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ دونوں طرف آپ نے ارتکاب کر لی، تو یعنی آپ نے مخالفت قطعیہ جو ہے وہ حاصل ہو گئی. وَإِنْ كَانَ هَذَا الْكَلَامُ مَخْدُوشًا فِي هَذَا الْمَقَامِ أَيْضًا لَكِنَّ الْقَوْلُ بِهِ مُمْكِنٌ هُنَا. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ کلام اگرچہ مخدوش ہے اس مقام میں، لیکن القول بہ ممکن ہونا بخلاف ما نحن فیہ. ما نحن فی کس میں ہے؟ اصالت عدم تزکیہ. اور اصالت حل جاری کر کے ایک طرف کا ارتکاب کر لینا، یہ بھی کہنے شیخ میری نظر میں علم اجمالی میں مخدوش ہے. میں اس کو نہیں مانتا، تو میں اس کو نہیں مانتا، لیکن اگر اس کو مان بھی لوں تو جو ہمارا مقام ہے وہ اصالت عدم تزکیہ ہے کہ اصالت حل کا نہیں ہے. تو ابھی ہم میتا کی بحث کر رہے ہیں، تو میتا میں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اور جس میں ہو سکتا ہے اس میں بھی مخدوش ہے، جس میں ہو سکتا ہے اس میں بھی مخدوش ہے. وَعَنِ الْعَلَّامَةِ حَمْلُ الْخَبَرَيْنِ عَلَى جَوَازِ اسْتِنْقَاذِ مَالِ الْمُسْتَحِلِّ لِلْمَيْتَةِ بِذَلِكَ بِرِضَاهُ. علامہ نے ان دو خبروں کو، ان دو حدیثوں کو حمل کیا اس کے اوپر کہ جو مستحل میتہ ہے، جو میتے کو مردار کو کھانا جائز سمجھتا ہے، سکھ ہے، برہمن ہے، ہندو ہے، جو بھی ہے، مردار کو کھانا جائز سمجھتا ہے، اس سے پیسے کا نکالنا، مال کا استنقاص کرنا، اس سے جو ہے وہ اس کی رضایت کے ساتھ جو ہے وہ جائز ہے. تو یہ جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ یہ بات کہی ہے. ان العلامۃ حمل الخبرین علی جواز استنقاذ مال المستحل للمیتۃ بذلک برضاہ. یعنی جو مستحل میتہ ہے، ہندو ہے یا کافر ہے، تو آپ اس سے مال کو استنقاص کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ استنقاص کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی رضایت کے بغیر اس سے مال جو ہے وہ گھسیٹ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں. ایک دفعہ یہ ہے کہ اس کی رضایت سے کر رہے ہیں. تو جیسے وہ ہم پہلے ہوتے تو ایران میں وہ ایرانی جو ہے وہ بڑا آگے پیچھے کر کے پالش کر کے وہ خوش کر کے آپ کو جو وہ زیادہ پیسے لے لیے، ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ اس طرح کے. تو استنقاذ المال برضا ہو، تو استنقاذ المال مما یستحل المیتۃ بذالک برضا ہو، تو اس پہ حمل کیا یعنی شیخ نے کہ کافروں سے پیسہ گھسیٹنا ہے اور مستحل میتہ سے پیسہ گھسیٹنا ہے، لیکن اس کی رضایت کے ساتھ. تو یہ تو مطلب کوئی رضایت کا کیا مراد ہے یہاں سے؟ رضایت کا مطلب یہ نہیں اس کی رضا ہے نا، وہ اپنی مرضی سے یہ مری ہوئی مرغی کا گوشت خرید رہا ہے یا غیر ذبیحہ کا خرید رہا ہے. ہمیں اس کی رضایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس کی رضایت کی یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کا مال اس کی رضایت کے بغیر تو نہیں لیں گے. ہم اسے زبردستی تو نہیں کھینچ رہے اس کا مال. چیز دے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، بس رضایت. ہاں تو یہی رضایت ہے، یہی رضایت ہے. رضایت یہی ہے.
زبردستی تو نہیں گھسیٹ رہے کہ وہ جا رہا تھا ہم نے اس سے چھین لیے پیسے اور زبردستی اسے جب وہ مرغی کا گوشت پکڑا دیا، اسے زبردستی تو نہیں کیا، اس نے اپنی رضایت سے مرغی خریدی اور اپنی رضایت سے جو ہے وہ ہمیں اتنے پیسے دیے. تو نہیں ہوگا نا کہ یہ مردہ کی ہے. نہیں اس کو پتہ ہے، لیکن وہ جیسے کشمیری برہمن جیسے ہیں وہ تو پسند کرتے ہیں کہ ذبیحے کا گوشت، لیکن جو بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں وہ تو غیر ذبیحے کا کھاتے ہیں. تو ایک شخص کھاتا ہی غیر ذبیحے کا گوشت ہے، تو اس کے لیے اس کو مطلب اگر آپ بتا بھی دیں کہ یہ ذبح نہیں ہوا تو وہ کہے گا میں کھاتا ہی جو وہ بغیر ذبح ہوا ہے نا. لیکن یہ جو شیخ نے یہ بات کہی نا علامہ نے کہ ان کو تو ذبح کا پتہ ہی نہیں نا، ذبح سے ان کو کوئی نہیں، ان کو پتہ ہے لیکن وہ ذبح کو صحیح سمجھتے ہی نہیں، ضروری سمجھتے ہی نہیں. بولتے بس مشین نے جو ٹھک کر کے گردن ماری، یہ تو بکراتی دیہاتی لوگ ہیں، مشین نے ٹھک کر کے گردن اڑائی اور اس کو جو کلین کر دیا اور پیک کر کے جو ہے مشین میں، اور وہ ان کو ٹائم ہی نہیں ہے سب سوچنے کا. تو وہ انہوں نے اس کو یا ریسٹورنٹ سے یا کہیں سے کھا لیا، پیزا شاپ میں کھا لیا یا کہاں کھا لیا، یا یہ کہ اپنا بھی بنایا. تو انہیں جو ہے وہ ان کے پاس بہت جو جدید وسائل ہیں ان کے ذریعے سے انہوں نے بنا لیا اس کو. آج کل آیت اللہ سستانی اس کو مشین والے کو جائز سمجھتے ہیں. وہ تو الگ چیز ہے. تو انحمل یعنی علامہ نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ جواز استنقاذ مال المستحل للمیتۃ بذالک برضاہ، اس عبارت کو آپ تبدیل کر دیں کہ مستحل میتہ کے بجائے آپ لکھ دیں ہندو. تو یہ کہنا کہ بیع المیتۃ للہندو برضاہ، تو اس میں جو سب شامل ہو جائیں گے نا اس میں. ہاں. تو اگر آپ نے یہ مستحل میتہ میں جو بھی لوگ ہیں ظاہر ہے وہ جو بھی اس کو حلال سمجھ سب آ گئے. تو مذہب میں مثال دے رہے ہیں ہندو کی یا عیسائی کی، تو آپ کے جواز بیع میتہ بے ہندو، اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے اس میں. ایک دفعہ استنقاذ مال ہے، استنقاذ مال بے رضا ہو کا مطلب یہی ہو گیا کہ آپ اس سے بزنس کر سکتے ہیں. اس میں استنقاذ کی لانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی استنقاذ تو ہوتا ہے نا کہ کھینچ کے جو ہے وہ اسے کھینچ رہے ہیں. جیسے حربی ہے تو حربی جو مسلمان یعنی کافر حربی ہے، اس کی پراپرٹی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ تو کافر حربی ہے، مسلمانوں سے جنگ میں ہے. جیسے ایک اسرائیلی ہے وہ مسلمانوں سے جنگ میں ہے تو کافر حربی ہے، اس کی پراپرٹی اگر آپ کے ہاتھ لگ گئی تو آپ جتنا اس سے کھینچ لے وہ تو سمجھ میں آتا ہے. استنقاذ مال مثلا یہودی یا اسرائیلی، استنقاذ مال اسرائیلی، ٹھیک ہے، تو وہ استنقاذ وہاں پہ آ جاتا ہے. لیکن یہ اس کو استنقاذ کی طرف پلٹانا یعنی غیر ضروری جو ہے وہ استنقاذ کا لفظ جو ہے وہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اتنی زحمت کرنے کی. سیدھی بات بولیں اس سے بزنس کرنا جائز ہے. وفی اس لیے شیخ آپ خود شیخ دیکھو کس طرح اشکال کر رہے ہیں نا علامہ کے کلام پر. علامہ نے کس کو حامل کیا بتائیے؟ ہاں، دونوں حدیثوں کو. حدیث میں آیا کہ اگر مزکا میتے سے مل جائے، اگر مردار ذبیحہ سے مل جائے تو اس کو بیچا جائے گا جو مردار کے گوشت کو جائز سمجھتا ہو کھانے کو. تو اس کو حامل کیا استنقاذ مال مستحل المیتہ بذالک برضا ہو. تو میں نے یہی کہا کہ اس زحمت کی ضرورت ہی نہیں. آپ بولتے ہیں جواز بیع آپ تکسب کر سکتے ہیں مستحل میتہ سے میتے کا. وفی ان المستحل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاذ منہ الا بالاسباب الشرعیۃ کالذمی ویمکن جی یہ رضا بھی اضافی ہے، اس میں اس کی بھی ضرورت نہیں تھی. ہاں یعنی استنقاذ میں تو ضرورت تھی نا. استنقاذ جب انہوں نے کہا تو ضرورت تھی. ہم بولے استنقاذ کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی آپ یہ بولیں جواز بیع، سیدھی بات ہو گئی. جواز تکسب کہ آپ اس سے بزنس کر سکتے ہیں، تو استنقاذ کی ضرورت نہیں تھی. تو یہی اعتراض کیا انہوں نے کہ مستحل
قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاذ منہ الا بالاسباب الشرعیہ کالذمی، اگر کافر ذمی ہے تو آپ صرف اسباب شرعی کے ساتھ اس سے جو ہے وہ مال استنقاذ کر سکتے ہیں. تو اگر استنقاذ جو وہ شرعی کے ذریعے ذمی سے کر سکتے ہیں تو وہی بات مسلمانوں میں ہوگی. مسلمان سے بھی جو اس کا مال آپ استنقاذ کر رہے ہیں تو وہ اسباب شرعی سے کر رہے ہیں. اسباب شرعی سے تو پھر استنقاذ نہیں ہوا، استنقاذ کا لفظ ہی آپ ہٹا دیں تو پھر سیدھی بات کہیں کہ تبادلہ کرنا، معاوضہ کرنا مال کا یا بزنس کرنا مسلمان سے بھی حلال ہے، کافر ذمی سے بھی کیا ہے حلال ہے. جی ان کی کیا مراد ہے استنقاذ؟ استنقاذ ہوتا ہی نہیں پیسہ نکالنا. استنقاذ کہتے ہیں پیسہ نکالنا. جیسے میں نے مثال دی کہ کافر حربی کا پیسہ آپ کے ہاتھ لگ جائے، مطلب ہاتھ لگ جائے کیسے؟ جیسے فرض کر لیجئے اس نے کہا کہ قرآن دازی میں کروں گا، اب قرآن دازی ہوئی، اس میں آپ کا نام نکل آیا. اب قرآن دازی تو اگر فرض کر لیجئے کہ جو آپ نے بیلٹ پیپر خریدا تھا وہ گیا تو یہ تو ایک طرح کا جوا ہوا، تو یہ تو حرام ہوا. لیکن علامہ ہلی اس کو جائز قرار دے سکتے ہیں، کہیں گے کہ بھائی اس میں بھی اگر کافر سے مال نکل رہا ہے تو نکال لو. کافر حربی سے مال نکل رہا ہے تو نکال لو، مسلمان سے تو نہیں نکل رہا، کافر حربی سے نکل رہا، نکال لو. جیسے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہاں پہ گئے ٹاور کے اوپر جو تو اس کا ٹکٹ نہیں لیا. تو اس طرح کی جو مطلب یہ جو گھومنے پھرنے کی چیزیں ہوتی ہیں باہر جو دیکھنے کی ہوتی ہیں، جیسے زو چلے گئے ٹکٹ نہیں لیا، پاکستانیوں کی حرکتیں بتا رہا ہوں آپ کو، تو پھر جو ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر وہ سمجھتے ہیں یہ صحیح لوگ نہیں ہیں، گندے لوگ ہیں. ایسا ہی ہے، جائز ہونے کے باوجود بھی ایسا کرنا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. اس سے جو ہے وہ مطلب جو آپ کی جو مسلمانوں کی عزت ہے اس کے اوپر بٹا لگتا ہے. تو اگر مطلب کافر ہے، اب یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کافر حربی ہے کافر ذمی ہے، کیونکہ وہاں پر جو وہ جس ملک میں جس جگہ جس کمپنی سے آپ مطلب وہ آپ کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے اور ٹکٹ لینا ہے تو وہ کافر حربی ہے کافر ذمی ہے، یہ آپ کو نہیں پتہ. دوسرا ہر ملک کے اعلیٰ شخصان کا فتویٰ بھی ہے نا کہ ہر ملک کے قوانین جی وہ ان کا بھی خیال رکھنا ضروری. وفی ان المستحیل قد یکون ممن لا یجوز الاستنقاذ منہ الا بالاسباب الشرعیۃ کالذمی ویمکن حملہما علی صورت قصد البائع المسلم اجزاءها التي لا تحلہ الحیاۃ من الصوف والعظم والشعر ونحوها. کہہ رہے ہیں کہ بعضوں نے اس کو حامل کیا کہ مسلمان جب وہ جب وہ مری ہوئی مرغی بیچے گا تو وہ قصد کرے گا کہ میں اس کے پر بیچ رہا ہوں، اور جیسے بھیڑ اگر مر گئی تو اس کا اون بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے جو وہ اجزاء جن میں حیات نہیں آتی، ہڈی ہے، بال ہیں، اون ہے، اس طرح کی چیزوں کا قصد کرے گا، اس قصد کے ساتھ جو ہے وہ مردار کو بیچ دے گا. وَيُمْكِنُ حَمْلُهُمَا عَلَى صُورَةِ قَصِّ الْبَائِعِ الْمُسْلِمِ أَجْزَاءَهَا الَّتِي لَا تَحُلُّ الْحَيَاةُ مِنَ الصُّوفِ وَالْعَظْمِ وَالشَّعْرِ وَنَحْوِهَا وَتَخْصِيصُ الْمُشْتَرِي بِالْمُسْتَحِلِ. اور جو ہے وہ مشتری جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کو انہوں نے مخصوص کیا ہوا ہے کس سے؟ مستحل سے. مستحل میتہ ہو، یعنی میتے کو جائز سمجھتا ہو، مسلمان نہیں ہو، مشتری مسلمان نہیں ہو. تو یعنی معاملہ اس صورت میں ہوگا کہ معاملہ کرنے والا مسلمان ہے، بائع مسلمان ہے، مشتری جو ہے وہ مستحل میتہ ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اس قصد کے ساتھ بیچے گا کہ میں اون بیچ رہا ہوں، میں ہڈی بیچ رہا ہوں، میں بال بیچ رہا ہوں، اور جو خریدنے والا ہے وہ مردار کو کھانا جائز سمجھتا ہے تو اس کو یہ اس قصد کے ساتھ بیچ دے گا. یعنی مسلمان کو بھی بیچنے میں کیا ہے؟ قصد کی ضرورت. مسلمان وہ یعنی اگر کافر کو بھی بیچ رہا ہے، ہندو کو بھی بیچ رہا ہے، تو اس میں بھی اس کو قصد کرنا پڑے گا کس کا؟
ان اجزاء کا جن میں جان نہیں آتی، جو مردار نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ لأن الداعی له علی الاشتراء اللحم ایضا، اس لیے کہ دائی اشتراء کے اوپر کیا ہے؟ گوشت ہے۔ ولا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقع العقد علیہ، اور یہ جو ہے وہ فساد بیع کا سبب نہیں بنتا جب تک کہ عقد اس کے اوپر واقع نہیں ہوا۔ وفی مستطرفات السرائر عن جامع البزنطی صاحب الرضا علیہ السلام قال سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من الياتها وهي أحياء يصلح له أن ينتفع بما قطع قال نعم يصيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها۔ مستطرفات السرائر میں کہا، روایت ہے کہ غنم ہے، اس کے جو وہ جیسے چکی ہوتی ہے نا دمبے کی، اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ کولوں سے گوشت کو یعنی چربی کو کاٹا گیا، تو کہا کہ دم جو ہوتی ہے پیچھے، دم سے، ہاں دم کو چکی کو کاٹا گیا، لیکن الیات جو ہے وہ کولوں کو بولتے ہیں، کو تو دم مراد ہے، ہاں چکی جو ہے وہ دم یا چکی جو ہے وہ ایصلح له ان ينتفع بما قطع، جو کاٹا ہے اس سے جو ہے وہ چربی جو کاٹی ہے، تو یا مثال کے طور پر جیسے گوشت جو کٹا ہوا ہوتا ہے، تو اس کٹے ہوئے گوشت سے جو ہے وہ کسی نے اس کی چربی الگ کر لی۔ اب چربی جو وہ تو گوشت کٹا ہوا مردار ہے، جو بھی مردار ہے، اب اس کی چربی الگ کر لی اور الگ کر کے اسے جو ہے وہ پگھلا کے جو ہے وہ تیل کے طور پر بیچنے لگے، تو کہا یہ جائز ہے کہ اگر وہ اس کے کولوں سے چربی کو کاٹ لے یا چکی کو کاٹ لے اور اس کو پگھلا کے جو ہے وہ تیل کے طور پر جو ہے وہ تیل جلانے کے لیے یعنی چراغ جلانے کے لیے اس چربی کو پگھلا کے تیل بنا کے چراغ جلانے کے لیے اس کو بیچ سکتا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ ہاں بیچ سکتا ہے۔ قال نام یذیبھا، اس کو پگھلائے گا، ویسرج بھا، اس سے جو چراغ جلائے گا، ولا یاکلھا ولا یبیعھا، اس کو نہ کھائے گا نہ اس کو بیچے گا، کیونکہ بیچے گا، بیچنے کے لیے کھڑا ہو گیا تو کوئی لے جائے گا اسے کھا لے گا، تو کھانے پینے کے لیے نہیں لیکن اس کے لیے کر لے گا۔ وَالزَّوْجَةُ فِي الْكِفَایَةِ عَلَى عَمَلِ بِهَا طبعا لما حکاہ الشہید عن العلامۃ فی بعض اقوالہ، اس پہ بھی جو ہے وہ عمل کو صحیح قرار دیا، طبعا لما حکاہ الشہید عن العلامۃ فی بعض اقوالہ، یعنی یہ تابع ہیں کس کے؟ شہید کے، تو جو شہید نے حکایت کی علامہ سے بعض اقوال میں، اس کی تبعیت کرتے ہوئے، یعنی تین ہو گئے، پھر علامہ بھی ہو گئے، شہید بھی ہو گئے اور صاحب کفایہ بھی ہو گئے۔ وروایت الشاذۃ ذکر الہلی بعد ارادہا انہا من نوادر الاخبار، ہلی جب کہیں فقہ میں تو اس سے مراد ابن ادریس ہلی ہے، تو ابن ادریس ہلی نے بہت بڑے فقیہ تھے، انہوں نے اس پر اشکال کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ نوادر اخبار میں سے ہے، یعنی اس پر فتویٰ نہیں دیا، ابن ادریس ہلی نے فتویٰ نہیں دیا، لیکن تین فتوے تو آ گئے اس کے اوپر۔ ایک منٹ۔ والاجماع منعقد علی تحریم المیتۃ والتصرف فیہا علی کل حال الا اکلھا للمضطر، اجماع منعقد ہے کس کے اوپر کہ میتہ کو بیچنا حرام ہے اور اس میں تصرف کرنا حرام ہے ہر حال میں، الا اکلھا للمضطر، مگر یہ کہ کوئی مر رہا ہو تو وہ میتہ کھا سکتا ہے۔ تو اب اس میں جو شیخ کی جو رائے ہے انشاءاللہ اسے جو ہے وہ ہم کل بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔